فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أم خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا
اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ مبارکہ جس کا ایک ہی عنوان ہے اور وہ غزوہ تبوک ہے، کل 16 رکوع ہیں، اس میں چھٹے رکوع سے لے کر اور 16ویں رکوع تک 11 رکوع مسلسل ہیں غزوہ تبوک کے احوال و واقعات پر۔ اور یہ وہ موقع تھا جبکہ جو منافقین مدینہ موجود تھے ان کا نفاق بالکل ظاہر ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی، نہ صرف یہ بلکہ جھوٹی قسمیں، جھوٹے بہانے، جھوٹی معذرتیں تراشی۔ جو رکوع ہم نے پڑھا تھا اس میں وہ آیت بھی ہمارے زیر مطالعہ آئی تھی کہ جس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا، نام کے ساتھ نہیں لیکن یہ کہ تقریباً تمام تفاسیر نے اسی واقعے کو نقل کیا ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہو گیا تھا۔ یہاں پس منظر میں چونکہ غزوہ تبوک موجود ہے، لہٰذا وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ حضور ہمارے لیے کوئی معذرت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مجبوری ہمیں نہیں تھی، صرف ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے، کسل مندی ہے۔ بلکہ یہ کہ جو واقعہ آج کی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا اس میں تو اس درجے کی بات بھی ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اور 2 ساتھی کہ جنہوں نے آ کر اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ اس زمانے میں جب کہ غزوہ تبوک تھا ہم پر بڑی خوشحالی تھی، ایک نہیں 2 سواریاں ہمارے پاس موجود تھیں۔ وہاں انہوں نے جو بات پیش کی تھی، بخاری کی وہ طویل روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگرچہ اس کا متن تو نہیں لیکن اس کا مفہوم سامنے آئے گا، کہ جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ 2 سواریاں میرے پاس موجود تھیں، لیکن صرف اسی بنیاد پر کہ میرا گھوڑا بہت تیز رفتار ہے، حضور ابھی چند منزلیں پہنچ جائیں، آگے نکل جائیں، تو میں بڑی برق رفتاری سے اور تیز رفتاری سے گویا کہ پیچھا کرتا ہوا حضور کو کسی اگلی منزل میں جا کر جو ہے وہاں اس قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا۔ وہ تو واقعات انشاءاللہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے، لیکن یہ کہ جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ساتھی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ جب تک اللہ کے رسول خود آ کر ہماری رسیوں کو ڈھیلا نہیں کریں گے، ہمیں ان رسیوں سے آزادی نہیں دیں گے، ہم اپنے یہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو کسی شے کے ساتھ باندھ لے تو اس کے لیے کوئی آرام نہیں ہے کہ نہ وہ جھک سکتا ہے، نہ کوئی جسمانی حرکت کر سکتا ہے، پھر کھانا پینا بالکل ختم ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ کئی روز ایسے گزر گئے، 3 یا 4 روز، تاکہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیات نازل ہوئیں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہو گیا تھا، ان کے نیک اعمال بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش غزوات اور جہاد میں بھی شریک رہے تھے، لیکن یہ کہ بعض اوقات کسل مندی اور سستی اس درجے آڑے آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کہ اس غزوے کے موقع پر جو آپ نے نفیر عام دی تھی اس کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ پابا رکاب نہ ہو سکے۔ اب آئیے اگلی آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ پچھلی مرتبہ بہت ہی اجمالی سا ذکر میں نے کیا تھا کہ مسجد ضرار اصل میں ان لوگوں کی تعمیر کردہ تھی جو مدینہ میں موجود تھے اور ان کے دلوں میں پکا نفاق تھا۔ ابو عامر راہب کا نام آتا ہے، تقریباً بہت سی تفاسیر نے اس کا نام دیا ہے، جو وہی مدینہ میں آیا تھا، اگرچہ عیسائی تھا لیکن یہ کہ بڑی روحانی شخصیت تھی۔ وہاں کے جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے اور جا کر جو ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مرادیں مانگنا یا یہ کہ ان سے دعا کروانا، تو ان کا ایک حیثیت تھی ابو عامر راہب کی۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے بہت شدید نفرت اس شخص کے دل کے اندر تھی۔ غزوہ بدر کے بعد یہ گیا ہے اور جا کر مکہ میں جا کر وہاں کے جو مشرکین تھے انہیں ابھارا ہے، انہیں راغب کیا ہے کہ اب پوری طرح مسلح ہو کر اور اپنی طاقت کو کئی چند کر کے حملہ آور ہو جاؤ مدینے پر تاکہ شمع توحید کو کل کر سکو۔ غزوہ احد کے موقع پر گویا کہ غزوہ بدر میں جو 1000 آئے تھے وہاں سے کیل کانٹے سے لیس، ایک ہی سال کے بعد 3000 کی تعداد جو بنی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا کردار اس شخص کا بھی تھا کہ جس نے جا کر وہاں آگ لگائی ہے اور پچھلے جو بھی باتیں تھیں اس کو ان لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کیا ہے کہ ابو جہل جو ہے جو تمہارا سردار تھا وہ بھی وہاں ہلاک ہو گیا اور 70 بہت بڑے بڑے تھے، تو خون کا بدلہ خون ہونا چاہیے، لہٰذا اس نے جا کر وہاں جو ہے مکہ کی چھوٹی سی بستی میں آگ لگا دی اور نتیجتاً پھر اگلے ہی سال
3000 کی تعداد میں وہاں سے لشکر روانہ ہوا ہے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے۔ تو تقریباً تمام ہی تفاسیر نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ اس میں بہت بنیادی کردار ابو عامر راہب کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اس موقع پر انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کر لیا تھا، اور دلیل یہ دی تھی کہ مسجد نبوی تو چونکہ شہر کے اندر ہے اور مسجد قباء کافی باہر ہے، لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بارش ہے، موسم خراب ہے، رستے میں کیچڑ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ درمیان میں ایک مسجد بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً اس کے اندر کسی نہ آپ سے اجازت انہوں نے طلب کی ہے، نہ یہ کہ آپ کی پسند ناپسند کا کوئی خیال رکھا، اپنے طور پر ایک قطع ارضی کے اوپر جو ایک مسجد تعمیر کر دی۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر جن لوگوں نے تعمیر کیا تھا اور ان کے دلوں میں جو نفاق موجود تھا، حضور کے پاس آئے کہ حضور آپ اپنی ایک نماز ادا کر کے وہاں اس مسجد کا افتتاح کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کا چونکہ سفر درپیش تھا کہ واپس آنے کے بعد اس کا معاملہ کروں گا۔ حضور ابھی مدینہ سے ایک دن کی مسافت پہ تھے کہ یہ آیات حضور پر نازل ہو گئی، جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بذریعہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ یہ جو مسجد انہوں نے تعمیر کی ہے اس میں کہیں کوئی نیک مقصد ان کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ 4 چیزیں اس آیت میں گنوا دی۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک بنا لی ہے مسجد ضرارا، جو انتہائی مضرت لیے ہوئے ہے، مسلمانوں کے لیے جو ضرر لیے ہوئے ہے، وکفرا، اور یہ مسجد تو وہ ہے کہ جس کی بنیاد ہی کفر کے اوپر ہے، اس لیے کہ نفاق جو ہے کہنے کو تو اسلام ہے، اسلام کا لبادہ منافق نے اوڑھا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً ایمان جو ہے، ایمان حقیقی تو ان میں موجود نہیں، حقیقتاً تو کفر ہے۔ اور جو آیات ہم نے پڑھی سورہ توبہ کی، اس میں کتنے مقامات پر آ گیا کہ مشرکین اور کافرین کا جو ٹھکانہ ہے، منافقین کا بھی وہی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو وہ کفرن، اور اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ تو کفر پر ہوئی، وہ تفریقا بین المؤمنین، اور مومنین کے درمیان جو صادق الایمان لوگ ہیں ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اس مسجد کے پیش نظر تھا، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی اختیار کیے ہوئے، یہاں وہ شخص بھی مراد ہے ابو عامر راہب بھی، اور اس کے ساتھ یہ کہ اور منافقین بھی موجود ہیں، جس میں رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا۔ تو گویا کہ ان لوگوں کے لیے گھات کا فراہم کیا جانا مسجد کی تعمیر میں پیش نظر، تو ان کے یہ 4 مقصد تھے۔ مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، اس کی بنیاد کفر پر ہوئی، پھر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور گھات فراہم کرنا اس شخص کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مسلسل جنگ، جس طرح کوئی شخص جنگ میں نبرد آزما ہوتا ہے، یہی معاملہ ان لوگوں کا اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ نے پھر 2 اصحاب کو بھیجا، ان کے نام بھی موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں، حضرت مالک ابن خشعم اور حضرت عامر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہیں کے مدینہ کے رہنے والے تھے، اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس مسجد کو جو ہے اس کو آگ لگا دو۔ اور پھر حضور اتنے اس اسنا میں مدینہ واپس تشریف لائے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو حضور نے منہدم کیا۔ یہ ہے اصل میں مسجد ضرار۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا، اور وہ بڑی حلفیاں باتیں کہتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے الا الحسنى، اس مسجد کی تعمیر سے سوائے کسی خیر اور بھلائی کے کوئی اور مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو ان کی زبان پر تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لہٰذا اللہ نے تو واضح طور پر وہ 4 چیزیں گنوا دی ہیں: ضرر پہنچانا مسلمانوں کو، کفر پر اس کی تعمیر کرنا، پھر مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اور سب سے بڑھ کر ایک گھات اور کمینگاہ فراہم کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حالانکہ یہ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں الا الحسنى، کہ سوائے خیرات اور نیکی اور بھلائی کی کوئی اور شے ہمارے پیش نظر نہیں تھی۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اب یہ آیات گویا کہ حضور کو پیشگی بتا دیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی مدینہ سے ایک دن کی حضور کی مسافت باقی ہے اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں نہیں کھڑے ہوں گے نماز کے لیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اب یہاں دیکھیے کنٹراسٹ ہے کہ ایک مسجد تو وہ تھی کہ جس کا ذکر مسجد ضرار کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور ایک مسجد وہ ہے جو اللہ کے رسول نے تعمیر کی، مسجد نبوی۔ اور پھر یہ کہ یہاں روایات میں اختلاف ہے کہ یہاں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہاں بعض روایات یہ ہیں کہ مسجد قباء مراد ہے یہاں، لیکن یہ کہ اکثریت جو ہمارے مفسرین کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بعد اس کے بڑے دلائل موجود ہیں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد، مسجد نبوی ہی مراد ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم،
اس کے مقابلے میں ایک مسجد ضرار ہے، اس کے بالکل برعکس وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی۔ اب دیکھیں، یہ اصل میں کسی بھی مسجد کی تعمیر میں جو شے پیش نظر ہونی چاہیے، اگر مساجد جو ہے مختلف مسالک کے لیے کمین گاہ بن جائے اور جو بھی فالوورز ہیں اس مسلک کے سرے انہیں جو ہے انہیں پروٹیکٹ کرے اور انہیں جو ہے گویا کہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرے کہ وہاں دوسرے لوگوں مسلمانوں کے درمیان جو ہے من دیگرم تو دیگری، اس قسم کے خیالات اگر مسجد سے جو ہے وہ نکل رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ مسجد وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ مسجد کی تعمیر ہی تقویٰ کے لیے ہے، لمسجد اسس علی التقویٰ، یقیناً وہ مسجد کے جس کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی، من اول یوم، پہلے روز سے، احق ان تقوم فی، اس کے مقابل کون سی مسجد؟ مسجد ضرار، جس کی بنیاد کفر پر رکھی گئی۔ وہاں تو نیت ان لوگوں کی صحیح نہیں تھی، اگرچہ کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کی رول جو تھا وہ ابو عامر راہب کا تھا، لیکن یہ کہ اور تمام منافقین بھی اس کے گرد موجود تھے، اس کے ہم نشیں تھے۔ اس کے برعکس یہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے روز سے، احق ان تقوم فی، یقیناً یہ لائق ہے اس کے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، آپ اس میں نماز ادا کریں۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ وہ مسجد جو ہے جو ان کے پیش نظر مقاصد تھے، لہٰذا اس کو سامنے رکھا جائے تو وہ اسی قابل ہے کہ اسے منہدم کر دیا جائے، اسے آگ لگا دی جائے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد تقویٰ جو ہے، بہت سی مساجد ایسی بھی ہیں آج بھی ہیں کہ جس کا نام ہی مسجد تقویٰ رکھ دیا گیا، اس لیے کہ قرآن حکیم نے ایک مسجد کا ذکر کیا جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اگرچہ مسجد نبوی مراد ہے، یا کہ بعض روایات یہ ہیں مسجد قباء مراد ہے، لیکن یہ کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں تو وہ لوگ موجود ہیں، وہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں کہ جو اس بات کو بڑی پسند کرتے ہیں کہ وہ انتہائی پاکیزگی اختیار کریں۔ ان یتطہروا، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، یہاں مبالغے کے الفاظ ہیں کہ پاکیزگی میں اور نفاست میں اور طہارت کے اندر ایک ایکسٹریم تک پہنچ جانے والے لوگ۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوا تھا اور یہ احادیث اس پر شاہد ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا، خاص طور پر وہاں کے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، انصاری بھی تھے، اور پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آج بھی، اگر آپ حرم میں چلے جائیں، حرم نبوی، حرم مکی میں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ میں نے خود سنا ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں کہ جو بہت سا وقت وہاں گزارتے ہیں، کہ بہت سے ایسے اصحاب موجود ہیں کہ جو 40 برس سے اس مسجد میں عین امام کے پیچھے جو چند جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوئی۔ وہ ان کی جو ہے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ محبت ہے، عقیدت ہے اس دین کے ساتھ بھی، اور اس مسجد کے ساتھ بھی ان کی عقیدت اور محبت کا معاملہ۔ تو اس مسجد نبوی میں بھی وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو، گویا کہ انہی لوگوں کا آنا جانا تھا، جن کے اندر نہ صرف یہ کہ صرف ظاہری طہارت کا خیال رکھنے والے ہیں، باطنی طور پر بھی انتہائی پاکیزہ ہیں، انتہائی مقدس ہیں۔ ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے والے کون تھے؟ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سے عشرہ مبشرین میں ان میں سے وہ تھے کہ جو وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی دست و بازو بن گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ وہ تو اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو گیا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں تو وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ انتہائی پاکیزگی اختیار کریں۔ سوال کیا گیا تھا کہ ایسی کون سی بات ہے کہ جو عام مسلمانوں میں نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ پاکیزگی میں مبالغہ اختیار کرنے والے، تو اس کا جواب پھر مل گیا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا تذکرہ ہوا ہے اور اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم پاکیزگی میں مبالغہ اختیار کرتے ہو، تو پھر انہوں نے فرمایا صحابہ کرام نے کہ ہم صرف یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جب بھی ہم طہارت کرتے ہیں تو صرف ڈھیلا استعمال نہیں کرتے، بعد ساتھ پانی بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اس دور کو اپنے ذہن میں رکھیے تو پانی کا فراہم ہو جانا، پانی کا مہیا ہو جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ اس طرح تو نہیں تھا کہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، آپ نے گھر میں ٹوٹی کھولی اور شاور کھول لیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آج کل جس قدر ضیاع ہوتا ہے پانی کا، خاص طور پر جن گھروں کے اندر وہ ٹب لگے ہوئے ہیں، اور معلوم ہوا کہ ایک شخص کا غسل جو ہے اس میں جو ہے کتنا پانی، گیلنز بلکہ سینکڑوں گیلن شاید پانی اس کے جو نظر ہو جاتا ہے کہ آپ نہا کر نکلی اور اس کے بعد ڈرین آؤٹ کر دیا، اور وہ آپ کے تمام سیوریج سسٹم سے ہو کر کہیں دور جا کر جو ہے کہیں دریا میں شامل ہو گیا۔ حالانکہ یہ وہ پانی تھا جو زمین کے پیٹ میں گویا کہ وہ ٹربائن کو نصب کر کے حاصل کیا گیا تھا۔ اس دور میں تو یہ تمام ذرائع بھی نہیں تھے، وہاں تو پانی جو حاصل ہوتا تھا بمشکل پینے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حدیث بہت سے لوگوں کے ذہن میں شاید اس وقت تازہ بھی ہو گئی ہو، جس کا عموماً ذکر ہوتا ہے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ، کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر پانی کے ایک گھونٹ پر بھی اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس شخص کو کہ جس نے پوری طرح اہتمام کیا۔
اس لیے کہ ایک بیچارہ غریب ہے کہ جس کے لیے اپنے پینے کا پانی فرض کیجئے ضعیف بھی ہے، وہ پانی جا کے کنویں سے لے کر آیا ہے اور بہت تھوڑا سا پانی اس کے پاس ہے، اس میں کسی کو شیئر کر دینا، اس میں کسی کو شریک کر دینا، یہ بھی اللہ کے نگاہ میں بہت بڑی نیکی ہے۔ تو گویا کہ یہاں ان لوگوں کا یہ اہتمام کرنا کہ اس پانی میں سے بھی کچھ نہ کچھ بچت کر کے صرف جو استنجا کرتے ہوئے ڈھیلا استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ بہت سی روایات موجود ہیں کہ جہاں تذکرہ کیا گیا کہ ان یتطہروا کی تعبیر یہ ہے کہ اس میں پاکیزگی کے اندر گویا کہ کئی گنا آگے معاملہ بڑھ گیا۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو پاک باز ہیں، جو گویا کہ یہ پاکیزگی میں مبالغہ اختیار کرنے والے ہیں۔ جن حضرات کو بھی کبھی موقع ملا ہو بیرون ملک سفر کا، خاص طور پر یہ یورپین یا امریکن جو علاقے ہیں وہاں گئے ہوں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں واش روم میں، ٹوائلٹ میں پانی نام کی شے نہیں ہوتی، بلکہ ہم جیسے آدمی جو ہیں، جو عام طور پر عادی ہیں کہ جو بھی فراغت ہوگی تو اس کے بعد جب تک پانی استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری تسلی نہیں ہوتی، لیکن وہاں پانی کا نام نہیں ہے۔ وہاں تو سوائے یہ کہ ٹیشو پیپر جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، اس کو آپ استعمال کر لیں۔ یہ گویا کہ ان کی حد درجے محرومی والی بات ہے کہ طہارت اور پاکیزگی اور نفاست کے لیے جو پانی کا استعمال ہونا چاہیے، اور جس میں گویا کہ اس اعتبار سے بھی یہاں جو بات آ گئی کہ ان کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا کہ جو نفاست میں مبالغہ اختیار کرنے والے تھے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، بلا وہ کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی کے اوپر، علی تقوی، یہاں بنیان وہاں سے مراد صرف عمارت نہیں ہے بلکہ مسجد مراد ہے۔ من اللہ، جو تقوی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا، ورضوان، اور اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہونا، خیر، کیا یہ مسجد بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ مسجد یا وہ عمارت جو تعمیر کی گئی اور جس کی بنیاد رکھی گئی علی شفا جرف ہار، ایک ایسی نوکدار شے کے اوپر کہ جس کے نیچے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ شفا کہتے ہیں کسی شے کے کنارے کو، شفتین کے لفظ بھی آتا ہے عام طور پر ہونٹوں کے لیے، اس لیے کہ ہمارے منہ کے گویا کے کنارے بن گئے، شفا کنارے کو کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جہاں پانی کا بہاؤ ہے، اوپر مٹی جو ہے اس کے نیچے سے پانی جو ہے نکل جاتا ہے، اور ایک گویا کہ ایک بالکل آگے بڑھا ہوا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو بہت نازک ہوتی ہے، کوئی شخص اس خیال میں کہ دریا تو ابھی دور ہے اور اس کے اوپر جو ہے آگے تک چلا جائے تو عین ممکن ہے نیچے چونکہ پانی جو ہے اس کی مٹی کو کاٹ چکا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ وہاں جو ہے گر پڑے۔ تو فرمایا گیا کہ ایک عمارت وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور دوسری عمارت وہ ہے کہ جسے تعمیر کیا گیا ایک ایسی گھاٹی کے اوپر یا ایسی لینڈ کے اوپر کہ جس کے نیچے کوئی شے نہیں ہے، جو گویا کہ ہوا میں معلق ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فنہار بھی فی نار جہنم، تو گویا کہ جو بالکل گرنے کو شے ہے اس کے اوپر اگر کوئی شے تعمیر کی جائے گی تو وہ بالآخر اپنے اوپر سوار ہونے والوں کو لے کر اس دریا میں دریا برد ہو جائے گی۔ یہاں فرمایا گیا فی نار جہنم، وہ جہنم کی وادی کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ یہاں چونکہ پس منظر کے اندر جو واقعہ چل رہا ہے اور جس کا ذکر ہے وہ مسجد ضرار ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ظالموں کو یا ایسے لوگوں کو کہ جو ناانصافی سے کام لینے والے انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی اس عمارت کی تعمیر کہ جو انہوں نے بنائی ہے، ریبۃ فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اندر ایک مسلسل روگ بنا رہے گا۔ اس لیے کہ واقعتاً منافقین نے جو مسجد تعمیر کی تھی، اول تو اس زمانے میں بھی تعمیر اتنی آسان نہیں تھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جیسا کہ اسے پہلے نظر آتش کیا گیا اور اس کے بعد اسے منہدم کر دیا گیا، تو جن لوگوں نے بھی اس کی تعمیر کی تھی ان کی حسرت و یاس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر جو کانٹا چبھ گیا ہوگا اور جس درجے کھٹک ان کے اندر ہوئی ہوگی، اس کو تعبیر کیا گیا کہ وہ عمارت کی جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی کفر کے اوپر اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، کمین گاہ اور گھات فراہم کرنے کے لیے، اب اس عمارت کی بربادی اور اس کا انہدام جو ہے ان کے دلوں کے اندر بالکل روگ کی طرح اور ایک کانٹے کی طرح موجود رہے گا، الا ان تقطع قلوبہم، جب تک کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ شے ہے کہ جس کی بنیاد ہی اگر ایسی چیز پر رکھی گئی جو خلاف تقوی ہے۔ مومنوں کے لیے کہتے تو اپنے منہ سے یہ تھے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہمارے پیش نظر تو سوائے بھلائی کے اور کوئی اچھی بات کی اور تو کوئی شے نہیں تھی اس مسجد کی تعمیر جو ہم نے کی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے، لہٰذا اب اس کی جو بربادی ہوئی ہے ان کے لیے دلوں کے اندر ایک مسلسل روگ ہے جو رہے گا، الا ان تقطع قلوبہم، جب تک کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جب تک ان کی موت واقع نہ ہو جائے، اب یہ نفاق کا جو پودا جو ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے
وہ اب اس درجے ان کے اندر پروان چڑھ چکا ہے کہ جس کا سب سے بڑا مظہر یہ کہ انہوں نے وہ ایک عمارت تعمیر کر دی مسجد کے نام سے کہ جس میں پیش نظر ان کے مقاصد جو تھے جس کو اللہ تعالیٰ بھی بیان کر چکا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ ممکن ہے بہت سے حضرات کو بھی، مجھے بھی یاد ہے آج سے سال، 1.5 سال، 2 سال پہلے ایک وہ مجھے میسج آیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ سورہ توبہ نکالیے، سورت کا نمبر جو ہے وہ 9 ہے، اور اس کی آیات نکالیے، آیات جو ہیں 110 نمبر ہیں، اور پھر یہ کہ 11 نمبر جو ہے وہ اس کی یعتذرون جو پارے کا نمبر 11 ہے، تو 911 اور اس کے ساتھ جو ہے 110ویں آیت، گویا کہ 110 منزلہ وہ بلڈنگ تھی۔ یہ میسج جو ہے بہت عام کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں عام طور پر آدمی اس کو پڑھتے ہی اور اس کو جو ہے صحیح اپریہنشن اس کی ہوتی تھی، تو واقعتاً ایک محسوس ہوتا تھا کہ آج سے 1400 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کی 9ویں سورت 911 یہاں ہو گیا، اور اس کے بعد ایک عمارت کا تذکرہ موجود ہے جو مسجد زرار تھی، لہذا اس کی تعبیر ہو گئی جو ورلڈ سینٹر، جو ٹوئن ٹاور جو وہاں گرائے گئے تھے، جو 110 منزلہ تھی، اس لیے کہ آیت نمبر بھی 110 ہے۔ تو یہ بہت عام کیا گیا تھا، ممکن ہے کہ بہت سے حضرات تک وہ بات اس سے پہلے بھی پہنچی ہوئی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ان آیات کو تیاری کرتے ہوئے میرے ذہن میں فوراً وہ بلنک کرنے لگا کہ اس موقع پر یہ بات جو ہے بطور دلیل پیش کی گئی تھی کہ اس قرآن کا اعجاز ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے بھی وہ واقعہ کہ جو 911 کے نام ہی سے مشہور ہوا، اب دنیا بھر میں وہ 911 جانا جاتا ہے، اس میں کوئی آگے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سورت کا نمبر جو ہے وہ 9 ہے، پارے کا نمبر 11 ہے، 911، اور پھر وہ عمارت کا ذکر بھی موجود ہے جو ان لوگوں نے تعمیر کی تھی، اور آیت نمبر 110 ہے، اور اس کے بارے میں بھی تقریباً غالباً اتفاقی ہے کہ جو وہ منہدم ہوئے تھے ٹوئن ٹاور، ان کی بھی 110 منزلیں تھیں۔ لیکن بہرحال اس کو آپ اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس کے ذریعے جو ہے گویا کہ، اور بالکل آخر میں یہ بھی تھا کہ آپ قرآن کو کھولیں اور اس کے 11ویں پارے کی 9ویں سورت نکالیں، 110 نمبر آیت پڑھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعتاً وہ اس حوالے سے وہ بات جو ہے اس قابل تھی کہ فوری طور پر توجہات اس کی طرف منعطف ہوئی کہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے بھی گویا کہ یہ ہونے والا ایک واقعہ تھا کہ جس کا تذکرہ اس انداز میں قرآن میں موجود ہے۔ لیکن بہرحال اس چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھی، اس لیے کہ جب تک یہ 911 نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی تو آخری آیات پڑھی جاتی تھیں، اس کے تراجم بھی اور اس کے تفاسیر بھی سامنے تھے، اس میں تو کہیں ذکر موجود نہیں تھا، لیکن کوئی انسیڈنٹ سمجھ لیجئے کہ اس میں وہ باتیں جو ہے بالکل منطبق ہو گئیں ان باتوں کے اوپر جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ دیکھیے اب تک ذکر ہو رہا تھا منافقین کا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین کی ایک کامل تصویر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، جنہوں نے اسلام کو بطور شیلٹر استعمال کیا۔ حقیقتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر بجائے یہ کہ لبیک کہتے، راہ فرار اختیار کرنے والے تھے۔ جہاں کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، جہاں کوئی دین کا تقاضا آ گیا، نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد اور قتال ہے۔ پھر غزوہ تبوک اس کا سب سے بڑا مظہر کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام دی تھی کہ ہر شخص کو نکلنا ہے۔ لیکن اب گویا کہ اس پس منظر کے اندر ایک طرف تو وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے ہیلے بھی بنائے ہیں، بہانے بھی تراشے ہیں، پھر جھوٹی قسمیں بھی کھائی ہیں، ان میں سے اگرچہ ایکسیپشنل ہے وہ لوگ کہ جن کا ذکر آج کے ہمارے درس میں آ جائے گا اگر وقت ملا اور وہاں تک ہم پہنچ سکے، لیکن یہ کہ بہرحال اس پس منظر میں اب ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو صادق الایمان ہے۔ گویا کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ کیا سیلینٹ فیچرز ہونے چاہیے جو تمہارے اندر موجود ہوں، جس کی بنیاد پر تم اللہ کے ہاں واقعتاً مومن سمجھے جاؤ گے، تو یہ 2 آیات سورہ توبہ کے مرکز کے اندر موجود، مرکز تو نہیں، تھوڑا سا آپ یہ سمجھیے اس سے آگے، لیکن یہ کہ بہت ہی جامع آیات ہے۔ اور ہمارا منتخب نصاب جو ہے، ایک تو منتخب نصاب ہوا ہے جس کا آغاز سورۃ العصر سے ہوا تھا، ایک اور منتخب نصاب ہے جو اقامت دین کی جد و جہد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا، اس میں یہ درس جو ہے سورہ توبہ کی ان 2 آیات کا درس جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ گویا کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اگر ہم اللہ کے دین کے لیے، مہلت عمر ہے 30 40 50 برس، اس میں سے کتنا عرصہ وہ ہے کہ جو انسان سو کر گزار لیتا ہے، 24 گھنٹوں میں سے فرض کیجئے 6 7 گھنٹے تو آپ سو گئے، باقی جو دورانیہ بچا اس میں آپ کو اپنے معاش کی بھی جد و جہد کرنی ہے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے بیٹوں کا بھی، تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اپنے پیٹ کا بھی تم پر حق ہے، ذریعہ معاش بھی کوئی اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو وقت بچ نکلتا ہے اس میں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا، وقت لگانا،
اور پھر یہ کہ جو اس میں اللہ نے دیا روپیہ پیسہ ہے، انسان کہنے کو تو کاسب اس کا ہے، خود کہتا ہے میری عقل ہے، میرا فہم تھا، میری پلاننگ تھی، میں نے یہ دور اندیشی کی ہے اور میں نے یہ ٹریڈ جو ہے میں نے شروع کی، اس کے نتیجے میں آج میں جو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ ذہانت، فطانت، یہ مواقع اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے تو کسی کو انکار نہیں، ورنہ ہم اپنی کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آپ کہیے کہ مٹی کے اندر ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور کتنے ہی ایسے وہ ہیں کہ جو سونے کو مٹی کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ گویا کہ آئے تھے کہیں، فرض کیجئے کہ گلف سٹیٹس میں رہتے تھے اور لاکھوں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، یہاں اگر ایک کاروبار شروع کیا نقصان ہوا، دوسرا کاروبار شروع کیا نقصان ہوا، چند ہی سالوں کے اندر جو کچھ تھا وہ گویا کہ ڈاؤن دا ڈرین، اب بالکل خالی ہاتھ ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس مثالیں بھی ہوتی ہیں کہ بہت ہی چھوٹا سا سرمایہ لیکن اللہ تعالیٰ نے مواقع اور پھر یہ ایسی برکت دی کہ چند ہی سالوں کے اندر انسان کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اس میں کوئی حرام ذریعہ بھی اختیار کیا جائے، صرف حلال پر قناعت کرتے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ یہ بات اپنے ذہن میں باندھ لے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی اپنا جو ہے گویا کہ کارنامہ نہیں ہے۔ اگر میں نے کمایا ہے، ذریعہ یقیناً میری کمائی جو ہے میری محنت بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر برکت پیدا کرنے والی تو اللہ کی ذات تھی۔ تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ تو خرید چکا ہے مومنین کی جان اور ان کے مال، یہ دونوں چیزیں جنت کے عوض۔ گویا کہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ تمہاری صلاحیتیں، تمہارے اوقات اور تمہارا روپیہ پیسہ، تمہاری مال و دولت، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تو یہ سودا کر چکا ہے، اس لیے کہ آگے الفاظ آ جائیں گے، یہ جو اللہ سے تم نے سودا کیا اب اس پر خوشخبریاں مناؤ، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر جو ہے گویا کہ اور کیا اونچا مقام ہوگا کہ یہ محدود اس دنیا کی زندگی کے عوض اللہ تعالیٰ لامحدود راحتیں اور لامحدود جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کا فضل تمہیں ملے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیدار رب جو ہے اس سے تمہیں استفادہ ہوگا۔ تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہماری کوششیں، ہمارے اوقات، ہماری ذہانت اور فطانت، اس میں سے تو اکثر و بیشتر حصہ لگتا ہے اس دنیا کو کمانے کے لیے، اس لیے کہ اسٹیٹس سمبل ہمارا کیا ہے؟ روپیہ پیسہ۔ جس شخص کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جس کا شخص کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، اتنا ہی وہ سوسائٹی میں عزت والا ہے۔ جب عزت کا معیار یہ شے بن جائے گی، اسٹیٹس کا معیار یہ شے بن جائے گی، تو ظاہر ہے پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ چیز تو انسان کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ، اور ظاہر ہے آج تک وہ موجود ہیں کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، سوائے تقوی کے اور کوئی شے جو ہے باعث عزت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک تو باعث عزت اللہ ماشاءاللہ روپیہ پیسہ اور اسٹیٹس ہے، اور اگر دوڑ لگی ہوئی ہے تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اوقات ہیں، صلاحیتیں ہیں، دن رات ایک ہے، جسے آپ کہیے کہ دانتوں پسینے آنے والی محنت ہے، تو صرف اس دنیا کے لیے۔ یہاں بھی دیکھیے فرمایا گیا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور قتال جہاد کا کلائمیکس ہے، بلند ترین درجہ ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ صف میں فرمائی گئی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، وہ لوگ کہ جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے، کانہم بنیان مرصوص، اور قتال کرتے ہیں تو ایسے گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وہی بات یہاں آ گئی، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور پھر یہ کہ وہ قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان احد کے اندر ان کے بھی لاشیں وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدمے کی کیفیت تھی، بارہا وہ واقعات میں نے آپ کو سنائے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس دین کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جسم جو ہے کہیں لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ تلوار کا وار پڑا اور تلوار اچٹ گئی، بلکہ یہ بھی اسی طرح گوشت پوشت کے تھے۔ اسی غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا۔ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ رسولہ بالدم، اور حضور کی زبان سے وہ الفاظ جو ہے وہ بھی نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے یہاں کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ما لک من اللہ من امر، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو ہدایت ملے گی کس کو نہیں ملے گی، اس کا اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا، وہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریوڑیوں کے طرح اس کو بانٹتا نہیں ہے ہدایت کو، بلکہ وہ دیکھتا ہے جس کے اندر جتنی طلب ہے اتنا ہی اسے اس رستے پر، ہدایت کے رستے پر، صراط مستقیم پر آگے گامزن کرتا ہے۔ تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یہ قتال اور جہاد کرنے والے ہیں۔ تو فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، مشرکین جو ہے ان کے ہاتھ سے مارے بھی جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی چرکا نہ لگے، کسی کے جسم سے کوئی خون نہ بہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں نے آپ کو دے دی، غزوہ احد کے موقع پر آپ کا چہرہ مبارک بھی خون سے رنگین ہو گیا۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے کہ جو ہو کر رہے گا۔ کیا وعدہ؟ جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، کہ مومنوں کے مال اور ان کی جان، ان دونوں چیزوں کی وجہ اللہ نے جنت مومنین کے لیے لکھ دی ہے، اور یہ وعدہ وہ ہے وعدن علیہ حقا، جس کو پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ وعدن علیہ حقا، الفاظ نوٹ کیجئے، بالکل یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے تھے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ نے اپنے ذمے ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا لازم قرار دے دیا۔ حالانکہ معاذ اللہ ہم کسی شے کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے اوپر یہ شے لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ نے کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کہیں نادانی میں، کہیں جذبات کا ریلا آیا، اس کے اندر بہہ کر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اور پھر فوراً انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کر دی، اللہ کے ذمے ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی مجھے جھجک ہو رہی ہے، اس لیے کہ معاذ اللہ ہم کسی شے کو اللہ پر لازم نہیں کر سکتے۔ یہی بات یہاں فرمائی گئی، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے ذمے ہے اور حق ہے، سچا وعدہ ہے، ہو کر رہے گا۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ جو ہے اللہ کا تورات میں بھی موجود تھا، انجیل میں بھی موجود تھا اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تورات اور انجیل کے اندر تحریف ہو چکی، لیکن یہ کہ جو بھی اپنے وقت کا رسول تھا، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اللہ کا وعدہ جیسا کہ اہل ایمان اور صحابہ کرام کے ساتھ ہے، یہی وعدہ ان لوگوں کے ساتھ بھی تھا۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں جو لوگ بھی تھے وہ تمام کے تمام جو ہے کہ اب جہنم واصل ہو کر رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہیں ایمان کے تقاضوں کو ادا کیا، حضرت داؤد کو زبور دی گئی تھی، ان پر جو ایمان لائے، ہر نبی اور رسول کا معاملہ یہ ہے۔ تو وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، تورات کا ذکر بھی آ گیا، انجیل کا ذکر بھی آ گیا اور قرآن کا ذکر بھی، کہ گویا کہ ان تینوں صحف آسمانی میں اللہ کا یہ وعدہ موجود تھا کہ اللہ نے مومنین کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی جانیں اور ان کے مال جو ہے جنت کے عوض خرید دیے ہیں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور کون ہوگا جو اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے اس دنیا میں؟ خاص سب سے بڑے سے بڑا نیک اور متقی ہو، لیکن ایک امکان رہ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی حالات ایسے آ جائیں کہ وہ وعدہ پورا نہ کر سکے، کمٹمنٹ کی ہے لیکن نہ کر سکے، لیکن یہ کہ اللہ سے بڑھ کر تو اپنے قول کا سچا کوئی نہیں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جو اپنے عہد کا، اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہاں لفظ بیع کو نوٹ کیجئے۔ تو اب خوشخبریاں مناؤ اس سودے پر، اس ٹریڈ پر جو تم نے اللہ سے کی ہے۔ بیع کے معنی کیا ہے؟ بیع و شراء، یہ ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، خرید و فروخت۔ بیع کے معنی ہے کوئی آپ نے کسی کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے، اتنے پیسے کے عوض میں تم سے یہ چیز لینے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے ڈاکومنٹس بھی ہو گئے، یہ گویا کہ اب کانٹریکٹ سائن ہو گیا، بیع ہو گئی۔ اب یہاں وہ الفاظ استعمال کیے، اللہ کے ساتھ بھی تم نے یہ ایک ٹریڈ کی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے، لفظ سورہ صف کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا، یہاں لفظ بیع آیا، بیع و شراء، خرید و فروخت، وہاں تجارت کا لفظ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ظاہر ہے کہ تجارت کا لفظ تو ایسا ہے جو ہر شخص کے لیے بڑا حسین ہے، کوئی شخص بھی اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس سے بہتر تو احادیث بھی اس کے اوپر شاہد ہے کہ یہ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو وعدے کا سچا ہو اور امانت دار ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں کے اوپر پورا اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہ سمجھیے کہ اب وہ خواہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو اور جو بھی ہمارے دینی شاعر ہے اس کا اہتمام کرتا ہو نہ کرتا ہو، لیکن دوسرا اصل میں ان باتوں کا مفہوم اس اعتبار سے سمجھا کیجئے کہ کوئی شخص عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، پھر یہ کہ سب کچھ تمام نیکیاں کمانے والا، لیکن اگر جھوٹ بولنے والا ہے، التاجر الصدوق الامین،
جھوٹ بولنے والا صدق کی گویا کہ اپوزٹ، اور دوسرے ایمانت کی بجائے خیانت کرنے والا، تو اس کی تمام نیکیاں جو ہے وہ ایک طرف دھری رہ جائیں گی. یہ دو چیزیں جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی. تو اب خوشخبریاں مناؤ اس بیع پر. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی اور تمہیں راغب نہ کروں ایسی تجارت کی طرف، ایسے کاروبار کی طرف. دیکھیے کاروبار اور تجارت یہ لفظ اپنے اندر اٹریکشن رکھتا ہے، لیکن ہم کاروبار اور تجارت کرتے ہیں اس دنیاوی مقصد کے لیے جہاں تمام معاملات نقد ہو جاتے ہیں. آخرت کا معاملہ ہمارا تو ایمان ہے ہی ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تو ہمارا تو ایمان بالغیب ہے. یہ ٹریڈ اور یہ تجارت اور یہ کاروبار ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کا تعلق ٹھیک ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعتاً ایمان کے تقاضوں کو ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں عزت اور وقار اور سربلندی عطا فرمائے گا. لیکن یہ کہ اگر کہیں منافقت، اور منافقت ہے کیا؟ ایمان حقیقی کا دل سے نکل جانا یا کم ہوتے ہوتے اس پوائنٹ تک پہنچ جانا، اب گویا کہ ایمان حقیقی موجود نہیں، یہ منافقت ہے جس کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ قول و فعل کا تضاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے غصے اور بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا ہے یہ طرز عمل کہ کہو وہ کہ جس پر عمل نہ کر رہے ہو. تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ کاروبار، یہ تجارت اور یہ ٹریڈ تم نے اللہ سے کی ہے، لہٰذا اب یہ تمہارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے. اللہ نے تمہاری جانوں اور تمہارے مال کے عوض تم سے جنت کا سودا کیا ہے. وذالک ھو الفوز العظیم، اور واقعتاً وہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اس دنیا کی کامیابیاں ہیں، یہاں تو سٹیٹس بنتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، روپیہ پیسہ مال و دولت. ایک ایک گھر میں جتنے افراد موجود ہیں ان سے زیادہ کی تعداد میں اگر گاڑیاں موجود ہوں گی تو سمجھا جائے گا بڑا کامیاب انسان ہے. فوز عظیم تو ہمارے نزدیک یہ ہے. اسی طرح بینک بیلنس جو ہے کوئی اربوں تک کو اگر ٹچ کر گیا تو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ جو ہے کامیابی کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جبکہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. سورہ احزاب کی آخری آیات میں سے ہے، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہتا ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کر کے رہے گا. یہاں بھی فرمایا گیا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صرف ہمارے سننے اور ایک انفارمیشن ڈیٹا جو ہے اس کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو عمل کے لیے راغب فرمائے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. اب یہ آیا مبارکہ جو ہے واقعتاً جس طرح ہیرے جڑے ہوئے ہوتے، کوئی خوبصورت ترین ہار جس کا آپ تصور کریں، ایک سے ایک قیمتی ہیرا، اسی طرح انسان جو اللہ کا مطلوب ہے، جو قرآن کا مطلوب ہے، گویا کہ اللہ کا انسان مطلوب کون سا ہے، اس کی اگر شخصیت کے آپ دیکھیں گے جو ایک نمایاں سیلینٹ فیچرز ہیں اس کا ذکر کر دیا گیا. پھر ذہن میں رکھیے یہاں اصل میں پس منظر میں ذکر ہو رہا تھا منافقین کا، بڑی تفصیل سے کئی رکوع ہم نے ان کا ذکر پڑھ لیا. اب وہاں اس سینیریو کے اندر، اس پس منظر کے اندر اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو واقعتاً جن کے دلوں میں حقیقی ایمان موجود ہے. سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ التائبون. جو انسان بھی اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، غلطی کا صادر ہو جانا، کسی گناہ میں ملوث ہو جانا، خلاف شریعت کام کے اندر انسان کا انوالو ہو جانا، اس کا امکان موجود ہے. کلو بنی آدم خطاؤن، بڑے پیارے الفاظ حضور نے فرمائے کہ بنی آدم کا ہر شخص خطا کار ہے. اور ان کا سب سے بڑا سمبل کیا تھا؟ حضرت آدم. فعصى آدم ربہ فغوی، الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، گویا کہ گناہ کا صدور ہو گیا. تو کلو بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کا ہر شخص خطا کار ہے. ہاں انبیاء اور رسل وہ معصوم عن الخطا ہے، گویا کہ من جانب نفس ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی خطا کا یا کسی گناہ کا صدور ہو سکے، ہمارا ایمان ہے. لیکن ان کے علاوہ خواہ وہ بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، خطا کا امکان ہر ایک کے ساتھ ہے، سرزد ہو سکتی ہے. لہذا سب سے بڑا وصف، سب سے پہلا وصف کیا؟ التائبون. جو غفلتیں ہوئی ہیں، جس اعتبار سے دین کے تقاضوں سے انحراف اختیار کیا، جس اعتبار سے اللہ کی شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے رہے، جب تک احساس نہیں تھا، جب تک جسے ہم کہہ سکتے ہیں بالفاظ دیگر، جب تک اللہ کی طرف سے توفیق صادر نہیں ہوئی تھی. توفیق بھی
اسی کو ملتی ہے کہ جو اپنے اندر جس کے طلب صادق موجود ہو۔ تو گویا کہ شاہ درا کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے۔ تابہ یتوب، آپ حضرات کو پتہ ہے کسی شے کی طرف رخ کر لینا۔ بندہ جب گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو بندہ توبہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ناراض تھا اس گناہوں کی وجہ سے، جب اپنا رخ جو ہے اپنی رحمت اور اپنے فضل کا ظہور بندے کی طرف کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ لہذا بندہ بھی تواب ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں بھی کئی مقامات پر آئے ان اللہ هو التواب الرحیم، تواب اللہ بھی ہے، تواب بندہ بھی ہے، لیکن بندہ کا توبہ کرنا اللہ کے حضور انابت اور عاجزی و زاری اختیار کرنا، انتہائی پشیمانی اور شرمندگی کے جذبات لیے ہوئے، اور اللہ کا تواب ہونا کس معنی میں؟ کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا ظہور اس بندے کے حق میں ہو جانا۔ تو التائبون، اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، اس لیے کہ گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ اور جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا تو اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا کہ جن سے کسی گناہ کا، کسی معصیت کا صدور ہو گیا، کہیں جذبات میں کہ ریلے میں بہہ کر ہو گیا، کہیں جو ہے غلط فہمی میں ہو گیا۔ غلط فہمی کے معاملے میں تو انسان ویسے ہی معذور ہے جس کے سامنے ابھی حق پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ ثم یتوبون من قریب، لیکن پھر فوراً ہی اللہ کے حضور انہوں نے توبہ کر لی۔ اس لیے کہ شرف انسانیت تو ہے ہی ہے کہ گناہ کا صدور ہو، اور اندر جو ضمیر اللہ نے خیر و شر کی ایک تمیز جو اللہ نے اندر مفتی بٹھا دیا ہے، وہ فوراً فتویٰ دے دے گا کہ یہ کام جو تم نے کیا وہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے، یہ اللہ کی ناراضی کا موجب ہوگا۔ تو التائبون، سب سے پہلی صفت توبہ کرنے والے۔ العابدون، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے۔ عبادت کا لفظ بارہ جو حضرات بھی یہاں آتے ہیں وہ عبادت کا ایک جو محدود مفہوم ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے آگے کوئی شے ہمارے شاید ذہن میں نہیں آتی۔ قرآن حکیم میں لفظ عبادت ان چیزوں کے لیے کہیں استعمال ہوا ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سورہ حج کی آخری آیت، بلکہ آخری سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز تو آ گئی۔ اور رکوع کرنا، جھک جانا، اس کے معنی کیا ہے؟ کلیتاً اپنے آپ کو اللہ کی شریعت میں دے دینا، یہ شے تو پہلے آ گئی۔ اور آگے فرمایا گیا، اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ اللہ کی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ گویا کہ غلامی اور بندگی تو پھر وہ شے ہے کہ جس سے زندگی کا کوئی گوشہ بھی خارج نہیں ہے، کوئی گوشہ خارج نہیں۔ التائبون العابدون، وہ لوگ جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں، عبادت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ اور معلوم ہے آپ حضرات کو کہ حمد جو ہے وہ صرف تعریف کے لیے نہیں آتی، عام طور پر ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے والے، جبکہ حمد کے لفظ کے اندر شکر کا مفہوم بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ تعریف تو کسی بھی ایسی شے کی ہو جائے گی جس کی کوئی منفعت آپ تک پہنچ رہی ہے نہ پہنچ رہی ہو، لیکن شکر وہاں ہوگا جہاں آپ ڈائریکٹ استفادہ کر رہے ہوں، جہاں اس کی منفعت اور اس کا فائدہ آپ تک بھی پہنچ رہا ہو۔ لہذا اکثر و بیشتر جو ادعیاء ہیں، جو اذکار مسنونہ ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ صرف مقام تعریف تو نہیں ہے، مقام شکر ہے۔ کل شکر، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری گویا کہ جسم میں سے ان فاسد مادوں کو خارج کر دیا۔ بیت الخلاء گئے ہیں، واپس نکلے تو طبیعت کے اندر ایک بشاشت ہے، جو بھی فاسد مادے تھے اللہ نے خارج کر دیے۔ اب یہ جو انشراح اور ایک بشاشت طبیعت کے اندر آئی، یہ مقام شکر ہے۔ لہذا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ ان لوگوں سے پوچھے کہ جنہیں اس قسم کے پرابلمز ہیں، کیا کیا کچھ نہیں بیتتی، کس کس قسم کی وہ دوا دارو نہیں کرتے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان اور سہل معمول کر دیا کہ جس کو گویا کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے جسم سے تمام فاسد مادوں کو خارج کر دیا۔ یہ مقام شکر ہے۔ الحامدون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ السائحون، اس کا ترجمہ اکثر و بیشتر کیا گیا، اگرچہ یہاں ترجمہ ہے اللہ بے تعلق رہنے والے اس دنیاوی لذات سے۔ اور اس کا سب سے بڑا سمبل کیا ہے؟ روزہ، کہ وہ چیزیں جو عام حالات میں مباح ہیں، جائز ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ روزے کے دوران آپ کے لیے ممانعت ہو گئی۔ گویا کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے،
ایک وہ شخص ہے کہ جو انہی لذات کے اندر اس زلف گراگیر کا اسیر بن گیا، اس کے وہ آپ سے آگے سوچنے کو تیار ہی نہیں۔ ایک وہ ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، اس دنیا میں تو اللہ نے بھیج دیا، یہاں پیٹ بھی لگایا ہے، لہٰذا کھانے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، لیکن اسراف سے کام نہ لو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑے جو ہیں اس کو، لیکن اس کے اندر بھی اسراف سے آگے نہ نکلو۔ تو یہ تمام چیزیں کیا آ گئیں کہ وہ چیزیں جو انسان کو اس دنیا کے ساتھ چپکا دینے والی ہیں، لذات دنیاوی، ان سے انسان کا کنارہ کش رہنا۔ اور اکثر و بیشتر تفاسیر کے اندر بھی اور تراجم میں بھی الصائمون کا تذکرہ کیا گیا، نفلی روزے رکھنے والے، جس میں گویا کہ آپ نفس کو جو ہے مارنے والی وہ چیز بھی موجود ہے، اور پھر لذات دنیاوی سے کنارہ کشی بھی موجود ہے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، یہاں بھی دیکھیں بالکل رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ دونوں الفاظ بالکل ساتھ ساتھ آ گئے، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہاں ایک شے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کثرت سے نمازیں ادا کرنے والے۔ فرض نماز کو چھوڑنے کا تو کوئی تصور کر نہیں سکتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، صحیح ترین حدیث ہے، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، اب اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ حقیقی اعتبار سے وہ حلقہ کفر میں شامل ہو چکا، فقد کفر، وہ کفر کر چکا۔ تو الراکعون الساجدون، یہاں وہ نماز بھی مراد ہے، اور اگر آپ اس کا لغوی مفہوم لیں گے تو رکوع کرنا، جھک جانا، اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والے۔ اور یہی جھکاؤ اور یہ عاجزی یہ اپنے انتہا کو پہنچتی حالت سجدہ میں، جبکہ انسان اس درجے جھک جاتا ہے کہ اپنی پیشانی کو بھی خاک آلود کر دیتا ہے۔ یہ لوح جبیں جو ہے، آؤ سجدے میں گرے، لوح جبیں تازہ کریں، گویا کہ بندگی اور عبادت کا جو، جسے آپ کہیے کہ اسی کی بات کو حضور نے فرمایا کہ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں وہ اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرے تو جب سجدے میں جائے تو وہ یوں گمان کرے کہ اس نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اب یہ نماز کی ایک باطنی حیثیت ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، جسے حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ تو الراکعون الساجدون، جہاں یہ ان دونوں چیزوں سے گویا کہ نمازی کے ارکان ہے، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، لیکن اس میں گویا کہ جھکاؤ ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، سر تسلیم کم کر دینا، اور صرف جھکنا وہ رکوع کی حد تک نہیں بلکہ سجدہ ریز ہو جانا۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، دیکھیے یہ بھی بطور وصف لے کر آئے ان لوگوں کی شخصیات کے اندر۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا دین وہ تصور پیش نہیں کرتا کہ خود اپنے آپ کو جو ہے رگڑے لگاتے رہو، مانجا دیتے رہو، اور خوب جو ہے وہ تمام مناظر خود طے کرتے رہو، اور تمہارے سامنے جو ہے معاشرے کے اندر شیطان ننگا ناچ رہا ہو، بے حیائی، عریانی اور فحاشی جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہو، منکرات کا فروغ ہو رہا ہو، وہ چیزیں جو مکارم اخلاق ہیں، جس طرح سچ بولنا ہے، امانت داری کا وصف ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا، یا ان کا ہو جانا، بلکہ اس کے بالکل برعکس کی شخصیات کا وجود میں آ جانا، یہ وہ چیزیں اگر انسان کا دل جو ہے اس پورے معاشرے کو، اس پورے سیاق و سباق کو، اس پس منظر کو قبول کر لیتا ہے، اور صرف بست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یہ وہ تصور نہیں ہے جو ہمارا دین دیتا۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جسے عام طور پر اردو میں کہا جاتا ہے کہ تان اس بات پر ٹوٹی گئی ہے، اگر تان ابھی آگے آ رہی ہے، وہ اس سے بھی اونچا درجہ ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی شریعت اور اللہ کے حدود کی محافظت کرنے والے، اس کے اوپر گویا کہ نگہبانی کرنے والے، کہیں اللہ کے حدود پامال نہ ہوں۔ وانا حی، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میرا اللہ کا دین پامال ہو رہا اور میں زندہ رہ جاؤں، کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو گویا کہ اس میدان میں نکل کر پھر انسان کے جو ہے جو جان اللہ نے دی تھی اس کو اسی دین کے لیے، اسی رستے کے اندر جو ہے کھپا دینا لازم ہوگا۔ تو الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ لوگ کہ جو معروف کا، نیک بات کا حکم دینے والے، اور بدی کا اور برائی کا اور گناہوں کا استئصال کرنے والے، اس سے روکنے والے ہوں۔ اپنی جگہ صرف یہ حصہ جو ہے ایک اپنی مستقل تقریر کا موضوع ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا، صرف چند الفاظ میں 5 منٹ باقی رہ گئے، کہ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کسوٹی پر بہت کم ہے جو ہم میں سے بھی پورا اترتے۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر تو اللہ نے ایک ریاست دے دی نا، آپ اس کے فرما رواں ہیں، میں اپنی ریاست کا فرما رواں ہوں، اور کھلی آنکھوں اور سنتے کانوں ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو جو خلاف شریعت ہے، بے حیائی جو ہے در آئی ہے،
پھر اور کتنی چیزیں جن کو آپ گننا اپنے ذہن کے اندر اس کو جو ہے آپ خوب اچھی طرح اپریشیٹ کر سکتے ہیں، تمام چیزوں کا ایک تصور ذہن میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انسان کے جو اعصاب کے اوپر جون تک نہ رینگے اور خلاف شریعت چیزوں کو جو ہے وہ بالکل ہبا منسوخ، کوئی بات نہیں، یہ تہنیہ مریا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ وہ تصور نہیں ہے جو ہمارا دین اور قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر اس کے اندر ہمت اور طاقت اور اس کی پوزیشن ہے ایسی تو اسے چاہیے کہ طاقت کے ذریعے اس منکر کو روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر طاقت استعمال نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو استعمال کرے، اس منکر کے خلاف، خلاف شریعت کام کے خلاف زبان استعمال کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے دل کے اندر اس کے لیے شدید نفرت موجود رکھے۔ فما وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان، اور اگر یہ نفرت بھی کسی برائی اور گناہ کے خلاف دل میں موجود نہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد تو انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔ اب یہ کسوٹی وہ ہے جو حضور نے دی، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علمبردار، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی، شریعت نے جو دائرہ کار متعین کر دیا اس کی محافظت کرنے والے، اس کی چوکیداری کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف کے حامل لوگ ہیں جو حقیقتاً مومن ہیں، جو واقعتاً اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، سچے مومن ہیں، لہٰذا آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے۔ اور خوشخبری کس بات کی؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مال اور جن کے جان کے عوض اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا، اب جنت انہیں ملے گی، لیکن یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ ایک حدیث جو بارہ آپ نے سنی بھی ہوگی، صرف اس کا تذکرہ کروں گا تاکہ ذہن میں پھر تازہ ہو جائے، کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، گویا کہ کوئی زمین کو میں دھسا دینے والا کوئی عذاب اس بستی کا مقدر ٹھہرا۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اس میں تو ایک ایسا شخص بھی موجود ہے، وَإِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ جس نے کبھی ایک لمحہ بھی معصیت میں بسر نہیں کیا۔ اندازہ کیجئے کون شخص ہے جو اس کا دعوے دار ہوگا، اور گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، اس بستی کو پہلے اس شخص پر الٹو اور پھر دوسروں پر الٹنا۔ فإن وجهه لم يطمع في ساعة قط، اس لیے کہ اس شخص کا جرم یہ ہے کہ اس کے چہرے کی رنگت کبھی میرے دین کی حمیت میں سرخ نہیں ہوئی، اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے شریعت کا استہزاء ہوتا رہا۔ دانشور آج کے دور کو دیکھ لیجئے، کیسے کیسے دانشور آ گئے، ہمارے شعائر اسلامی کی کیسی کیسی تعویلیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ چہرے کا پردہ تو اس دور کے لیے تھا، امہات المومنین کے لیے مخصوص تھا، باقی عام مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کسی کی جو ہے عقل کا ماتم اور کیا، اور کون کرے گا؟ موسیقی کے حق میں دلائل دینے پر آ جائیں تو حضرت عمر کو تو موسیقی بڑی محبوب تھی۔ اب ان عقل کے اندھوں کو یہ سوچنا چاہیے جس بات کا یہ حوالہ دے رہے ہیں یہ ان کے قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے؟ یہ جدید دانشور جو ہے آ کر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جس قسم کی خرافات اور جس طرح لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر رہے ہیں دین کے نام پر، وہ آج سے میرا خیال ہے کہ 10 12 15 20 برس پہلے تو یہ باتیں نہیں تھیں۔ اس لیے کہ اب ایجنڈا ہی وہ ہے، روشن خیالی کا ایجنڈا ہے کہ وہ اسلام کہ اکبر نام لیتا تھا خدا کا اس زمانے میں، کہ وہ جو حضور کے زمانے کا اسلام تھا وہ تو آج تک کے لیے اپلیکیبل ہے ہی نہیں۔ اب تو ہمیں تمام چیزوں کی، تمام جو بھی شاعر ہیں ان کی نئی تعویلیں کرنی پڑے گی۔ ایک وہ طرز فکر ہے، ایک یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو ہمارے سامنے چند ایک کسوٹی ہمارے سامنے فراہم کر رہا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اور اے نبی ان مومنوں کو آپ بشارت دے دیجئے جنت کی۔ اب یہ تو وہ حقائق ہیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن، اور ظاہر ہے کہ قرآن نے تو کہیں کہ اس میں کوئی ریزرویشن ہے ہی نہیں، اس کے اندر جو بات کی گئی وہ بلا کم اوقاس کی گئی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر آس پاس اور کون ہوگا؟ اور معاذ اللہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا تھا وہ بشر المومنین، صرف انہی مومنین کو بشارت دیجئے، تو معاذ اللہ کہیں اللہ تعالیٰ نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، حالانکہ بشارت تو ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، جو کہیں مسلمان بائی ایکسیڈنٹ اگر اس کی برتھ ہو گئی مسلمان گھرانے میں
خواہ اسلامی شعائر کا جو ہے اسی کوئی پرواہ نہ ہو، لیکن چونکہ مسلمان ہے لہٰذا اس کے لیے جنت جو ہے اس کا حق ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمارے ان دینی تصورات کو ٹھیک کرے، اور جن جن لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں وہ اپنے حلقے میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے کولیز کے اندر بھی ان باتوں کو واضح کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ دیے سے دلا دیا جو ہے وہ جلے گا، اسی طرح روشنی آگے سے آگے پہنچے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔